سبحان اللہ بل احیاء ولکن لا تشعرون قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون سبحان اللہ آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واجب الاحترام مہمانان گرامی بانیان محفل نعت خوانان ذی احترام شرکائے محفل سامعین و حاضرین حضرات ہم سب کی خوش بختی ہے رب العالمین جل شانہ نے اس نورانی محفل میں بڑی عظمت والی شان و شوکت والی رحمتیں برسانے والی گناہوں کو مٹانے والی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کی خوشخبریاں سنانے والی اس پاکیزہ محفل میں ہمیں حاضری کی سعادت سے نوازا۔ آج کی اس محفل کے وسیلے سے مختصراً حضور سیدنا سید الشہداء شہزادہ گل گوکبہ راکب دوش مصطفیٰ نور نظر علی المرتضیٰ دشت جگر فاطمۃ شہید دشت کرب و بلا مظلوم خنجر دور و جفا سیدنا امام حسین عالی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے تمام جتنے رفقاء شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے حضرات محترم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محفل جس میں اللہ تعالی کے بہت بڑے محبوب کا ذکر ہونا بہت بڑے محبوب کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی امام حسین عالی مقام علیہ السلام کو اٹھا کر سینے سے لگا کر بوسے دیتے ہوئے عرض کی اللہم انی احبہ واحبہ واحب من یحبہ حدیث پاک من سبحان اللہ یزید کے لیے تو لعنت کے سوا بے شک کہیں بھی کوئی بات نہیں
اور امام عالی مقام کے لیے تو قرآن پاک بھی ان کی عظمت بیان کرتا ہے، حدیث پاک بھی ان کی عظمت بیان کرتا ہے۔ ہمارے آقا عرض کرنے اللہم انی احبہ، یا اللہ یہ میرا بیٹا میرا محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگا اگر کوئی ہمارے آقا علیہ السلام کا نوکر ہو، متبع ہو، مطیع ہو، تو اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ یحببکم اللہ، سبحان اللہ۔ جو متبع ہوتا ہے، جو مطیع ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر جو ان کا توق غلامی سے بے گلو کرتا ہے اور ان کی اداؤں کو اپناتا ہے، تو بے نیاز اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ یحببکم اللہ، میں اب تجھے نہیں دیکھ رہا، میں تو محبوب کی اداؤں کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب کی محبت میں ڈوب کر تو نے ان کی اداؤں کو اپنایا، بس اب تو میرا محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نوکر کی بات ہے، خادم کی بات ہے، متبع کی بات ہے، مطیع کی۔ اور جب محبوب بنا لیا تو بس پھر محبوب ہی بنا لیا، کر کچھ نہیں سکتے۔ اس دور کے ملا جو یزید کے گن گا رہے ہیں، ان اندھوں کو کیا پتا کہ اللہ کے محبوبوں کا مقام کیا ہے۔ جب محبوب بنا لیتا ہے نا، یہ نہیں کہ بس محبوب محبوب ہو گیا، نہیں، فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث قدسی، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں مفہوم ہوتا ہے رب العالمین کا اور کلمات ہوتے ہیں رحمت للعالمین۔ بولتے ہمارے آقا ہیں، لیکن در حقیقت اللہ کہتا ہے کہ میں بول رہا ہوں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، قرآن میں اعلان فرماتے ہیں، اور میں محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ ان ہوا نہیں ہے وہ نطق محبوب کا، نہیں ہے وہ تکلم محبوب کا، نہیں ہے وہ گویائی محبوب کی، نہیں ہے وہ گفتگو محبوب کی، الا وحی یوحیٰ، مگر جو کچھ وحی کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا، ان نفی ہے اور الا اس بات ہے، اور جب اس بات تحت نفی ہو تو مفید حصر ہوتا ہے۔ اب کیا مطلب؟ رب یوں بھی فرما سکتا تھا کہ ینطق بالوحی، محبوب وحی کے ساتھ بولتے ہیں، مگر یوں نہیں فرمایا ان هو الا وحی یوحیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح محبوب کے تکلم کی شان ظاہر فرمانا چاہتا ہے اس طرح نہ ہوتی کہ ینطق بالوحی، کہ وحی کے ساتھ بولتے ہیں، نہیں، ان هو الا وحی یوحیٰ۔ اب حسر ہے، کیا مطلب؟ میرے محبوب جب بولیں، جب بولیں، جس کے ساتھ بولیں، جتنا بولیں، جیسے بولیں، جہاں بولیں، بس محبوب کا بولنا تمہارے معبود کا بولنا۔ تو بھائی اب جس زبان اطہر و اقدس کے تکلم کو بے نیاز نے فرمایا میں بول رہا ہوں، ظاہری طور پر میرے محبوب بول رہے ہیں، مگر حقیقتاً میں بول رہا ہوں۔ قرآن میں کئی مقام اندھوں کو نہیں پتہ چلتا۔ اب دیکھو نا، جب سرکار نے کنکریاں اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینکی، رب نے نہیں قرآن میں فرما دیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ میں محبوب آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی۔ سبحان اللہ۔
قرآن کی باتیں کرو، سبحان اللہ بے شک بے جس شک کو کوئی ملا نہیں کہہ سکتا کہ یہ ضعیف ہے۔ فرمایا آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیت، جب آپ نے پھینکی، ولیکن اللہ رما، بس اللہ نے پھینکی۔ پھینک تو ہمارے آقا رہے، رب فرماتا ہے کہ اللہ نے پھینکی، یعنی محبوب کی ہر حرکت بھی اپنی ذات کی طرف منسوب فرمائی کہ میرے محبوب کو مجھ سے جدا نہ جانا، جدا نہ جانا۔ بیعت کر رہے ہیں صحابہ، رب نے فرما دیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ فرمایا پکی بات یہ ہے، بے شک جب ان صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، یہ آپ سے بیعت نہیں کی، اللہ سے بیعت کی۔ بے شک اور ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن ہے، غور کریں، ید اللہ ہے، ان کے ہاتھوں پر جو ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں پر جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب ملا کو تو کل آنا بشر مثلکم کی ایپ پہ نظر پڑی، یہ نہیں دیکھا کہ رب کہتا ہے یہ ہاتھ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں پر ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یعنی ہم یہ اب ہاتھ جس کا ہو، جس کے ساتھ ہاتھ لگا ہوا ہے، وہ بھی تو وہی ہوگا جو ہاتھ کا ہوگا۔ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں، مگر ہم اہل سنت و جماعت ہیں، سارے عقیدے سارے مسلک مطلقاً ناپاک ہیں۔ اگر پاک عقیدہ ہے تو صرف اہل سنت، بے شک کیونکہ اگر کسی اور کا عقیدہ صحیح ہوتا تو بھئی ان میں بھی اولیاء کا وجود تو ہوتا، مگر یہ یزید کے چمچے دکھائیں کہ ہے کوئی تم میں ولی۔ ولایت تقسیم کرنے والے ہیں علی، قاسم ولایت ہیں مولا علی، اور وہ مولا ہیں۔ تو جناب بندہ وہ کس طرح حسین پاک کے دشمنوں کو ولایت دے؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو نا، جگہ جگہ پر رب العالمین نے اپنے محبوب کی طرف اپنی ذات کی نسبت کی، اور محبوب کے ہر قول اور ہر فعل کو اپنا قول اور فعل فرمایا۔ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ، فرمایا جس نے رسول اللہ کی محبت میں ڈوب کر ان کی غلامی کی، پس تحقیق اس نے اللہ کی غلامی۔ بے شک بات اندازہ لگائیں جناب، ہمارے آقا کی عزت و شان، سبحان آقا جب عرض کرتے ہیں جن کے لیے رب فرماتا ہے کل عہد یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، محبوب ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، میں بے نیاز ہو کر بھی آپ کی رضا۔ جناب محبوب کے مطیعین، محبوب کے متبعین اگر بن گئے محبوب تو مقام کیا ملا؟ فرمایا میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب میں بن جاتا ہوں؟ فرمایا اذا صار نور جلال اللہ تعالی بصر اللہ رال قریب والبعید، اللہ تعالی کا نور جلال ان کی سماعت میں، ان کی بصارت میں جلوہ فرما ہوتا ہے۔ اب ظاہر انسان ہے مگر طاقت خود اس میں رحمان کی ہے۔ دیکھنے میں جب اللہ کی
کی ذات پاک کا نور جلال اس کی آنکھوں میں جلوہ فرما ہوتا ہے تو وہ قریب بھی دیکھتا ہے اور بعید بھی دیکھتا ہے. یہ عام اولیاء کا مقام ہے، عام اولیاء کہ ان کے کانوں میں بھی اللہ کا نور جلال جلوہ فرما، وہ دور کی بھی سنتے ہیں، وہ قریب کی بھی سنتے ہیں. اور جن کے نوکروں کا یہ مقام ہو کہ وہ اندھیرے میں بھی دیکھیں، اجالے میں بھی دیکھیں، دور بھی دیکھیں، قریب بھی دیکھیں، قریب کی آوازیں بھی سنیں، دور کی آوازیں بھی سنیں. اور اذا سارا نور و جلال اللہ تعالی ید اللہ قادر علی التصرف فی السحر والصعب والقریب والبعید. میں جب اللہ کا نور جلال اس کے ہاتھوں میں جلوہ فرما ہوتا ہے تو پھر وہ جہاں چاہے تصرف کر سکتا ہے. اب اسے کوئی چیز روک، وہ کھڑا ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اور تخت اٹھا رہا ہوتا ہے یمن سے، شام میں کھڑا ہو کر یمن سے تخت اٹھاتا ہے اور کتنی دیر لگاتا ہے. قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے. یہ قرآن ہے. مر جائیں وہ خبیر جو کہتے ہیں ولی کیا کر سکتے ہیں، ولی کیا دیتے ہیں. جنہیں اولیاء کی عظمت کا نہیں پتا تو جناب بندہ انہیں کیا پتا اللہ کے محبوبوں کی عظمت کا. یہ جناب بندہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہیں. اب دیکھو نا، یہ نوکر ہیں، جن کاملین کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ مطیع ہیں، یہ متبع ہیں، یہ خادم ہیں، یہ غلام ہیں. جن کے غلاموں کا یہ مقام ہے کیونکہ یہ نوکر بنے اللہ نے محبوب بنا لیا. جن کے لیے ہمارے آقا کہیں کہ یہ میرا محبوب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرا محبوب ہے، سبحان اللہ. یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر، سبحان اللہ، تو بھی اس سے محبت کر. میں جو اس سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت کر. اللہ نے بات مانی یا نہیں؟ بتاؤ یزید نے محبت کی ہے؟ اب تورف الاشیاء بازدادہا، ذرا غور کر کے دیکھیں. جو محبت کرے حسین پاک علیہ السلام سے، ہمارے آقا کی دعا ہے کہ یا اللہ اس کو تو محبوب بنا. تو پتہ چلا جو محب حسین ہے وہ محبوب خدا ہے. خدا ہے. اللہ اکبر، اور جس کے دل میں بغض حسین ہے، دشمنی ہے، تو جناب بندہ وہ تو مردود ہی مردود ہے. اس کو تو محبوبیت کی خوشبو بھی نہیں آ سکتی. وہ مردود بھی ہے، وہ شیطان بھی ہے، وہ کمینہ بھی ہے. اس لیے یزید شیطان ہے. یزید شیطان سے بھی بڑھ کر شیطان ہے. بہت بڑا ناپاک اور پلید انسان ہے یزید. یزید جیسا پلید کوئی نہیں. نہ مرادو تم یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو، یزید کی برات کی باتیں کرتے ہو. کون ہے یزید؟ بیت اللہ کی چھت کو توڑوانے والا کون ہے؟ بیت اللہ کی چھت کو یزید نے توڑوایا. وہ جانور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنت سے قربانی کے لیے آیا تھا، اس کی ہڈی بیت اللہ کی چھت میں بطور تبرک رکھی ہوئی تھی. جس دن یزید نے حملہ کرایا چھت ٹوٹی، وہ ہڈی پاک گم ہو گئی. حضرات محترم، اس نے بیت اللہ کی دیواروں کو گروایا، بیت اللہ پہ حملے کرائے اور بیت اللہ اور مسجد حرام کی بے ادبی اور بے عزتی کی. اور پھر جب مدینہ منورہ کیا تو نامراد مدینہ منورہ اس نے اپنی جب فوج بھیجی، 3 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کے قریب گھوڑے بندھے رہے. مسجد نبوی میں گھوڑے بندھے رہے. گھوڑوں نے لید بھی وہیں کیے، پیشاب بھی وہیں کیے. بتاؤ اب اس یزید کو بھی تم رحمت اللہ علیہ کہو گے؟ تو پتہ چلا کہ کمینوں تم خود جہنمی ہو اور سب سے بڑے جہنمی ہو. مسجد نبی کے لیے تم مومن آج ترستے ہیں کہ یا اللہ ہمیں محبوب کی بارگاہ میں مسجد نبی کی حاضری نصیب ہو جائے. صرف گھوڑے بھی نہیں بندھوائے جناب، تقریباً 1000 کی تعداد میں
मासूम पाक दामन बेटियों की इज्जतों को तार तार कराया, मदीने की गलियों में खून बहता रहा। इनको अय्याम हर्रा कहते हैं, हदीस में ये सब कुछ मौजूद है। पता नहीं ये अंधे हो गए जो कहते हैं जी यजीद को यूं ना कहो और ये ना कहो। तो जनाबे बंदा, अगर यजीद सही होता तो भाई इमाम हुसैन आली मकाम को क्या पड़ा था कि उसके मुकाबले में वहाँ तशरीफ ले जाते। इमाम हुसैन का उसके मुकाबले में जाना, और इसलिए जाना कि ये फासिक है, ये फाजिर है, ये काफिर है, ये हराम को हलाल कर रहा है, हलाल को हराम कर रहा है, सौतीली माओं से निकाह कर रहा है, सौतीली बहनों से निकाह कर रहा है, हर किस्म की बदमाशी उरूज पर है। इसलिए हुसैन पाक को जब बुलाया कूफे वालों ने तो आपने फरमाया कि अगर मैं न गया तो क़यामत के दिन अपने नाना जान के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरी उम्मत इस तरह गिरफ्तार थी, मुब्तला थी फिस्को फजूर में, और तुम देखते रहे। इमाम आली मकाम का आना ये अगर अल्लाह को पसंद न होता, अब ये कहते हैं मुल्ला कि मुश्किल कुशा होते नबी और अली तो बचा ना लेते। मैं ये पूछता हूँ हुसैन अल्लाह के हबीब हैं या नहीं, हैं या नहीं? अल्लाह ने उनको क्यों ना बचाया? इसमें एक ज़ाहिरी हिकमत है और एक बातनी हिकमत है। ये शहादतें होनी थी, हसन पाक की शहादत भी होनी थी, हुसैन पाक की शहादत भी होनी थी। क्यों? हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जामिउल कमालात हैं, जामिउल कमालात हैं। कोई कमाल ऐसा नहीं कि जो महबूब में मौजूद ना हो। और सिर्फ वो जामिउल कमालात ही नहीं बल्कि वो कासिम कमालात में है कि जिसको जो भी कमाल मिलता है हमारे आका के लंगर से मिलता है। चाहे वो नबूवत का कमाल हो, चाहे वो रिसालत का कमाल हो, चाहे वो पैगंबरी का कमाल हो, चाहे वो मुरसलियत का कमाल हो, चाहे विलायत का कमाल हो, बहरहाल जो भी कमाल है अता अल्लाह की है, तक़सीम रसूल। और जनाब बांटने वाला तो वही होता है ना जिसके पास चीज हो, अगर ना हो तो बांटे क्या। लाव रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती। हदीस पाक भी हमारे आका ने ऐलान किया, फरमाया हर शय अल्लाह अता करता है, क्योंकि मफूल गैर मज़कूर है तो उमूम पे दलालत करते हैं। हर शय अल्लाह अता करता है, तक़सीम हमारे आका हमारे आका करते हैं। तो जनाब बंदा जिन आका ने कह दिया कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, अरे हमने अल्लाह को अहद माना, यक्ता माना, वाहिद माना, ला शरीक माना। क्यों माना? कि हमारे आका ने हमें बताया और मनवाया, हम मानते हैं। तो जब आका कह रहे हैं कि ये मेरे भी महबूब हैं और अल्लाह के भी महबूब हैं, नस से साबित हो रहा है, तो बताओ फिर उनके खिलाफ बकवास करने वालों का सत्यानाश होगा और हो रहा है। मानने वालों को मुबारक देता हूँ। जनाब बंदा, मैं अर्ज कर रहा था, हर कमाल के कासिम हमारे आका, ठीक है ना। और कासिम वो होता है जिसके पास हर कमाल हो। अब आप ये बताएं, शहादत की दो किस्में हैं, एक है शहादत जहरी, एक है शहादत सिर्री। अब बताओ कि भाई यहाँ शहादत जहरी किसको कहते हैं? कि मैदान कारज़ार में जाए, एलाए कलिमतुल्लाह के कलमा हक की बुलंदी के लिए जाए, हक के लिए जाए, और वहाँ दुश्मन के मुकाबले में नबुर्द आजमा होता हुआ वहीं कत्ल हो जाए। इसको कहते हैं शहादत जहरी। इस शहीद के लिए ना गुस्ल का हुक्म है ना कफन का। गुस्ल भी ना दो, कफन भी ना पहनाओ। या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जो भी बंदा
فوت ہوتا ہے، چاہے وہ گناہگار ہو، کچھ بھی ہو، ہم اس کو غسل دیتے ہیں، اس کو اعلیٰ قسم کا سفید کفن پہناتے ہیں. اور شہید جو تیرے راستے میں جان دے چکا ہے اس کو غسل بھی نہ دیں، اس کو کفن بھی نہ پہنائیں، خون آلودہ جسم کے ساتھ اور کپڑوں کے ساتھ جناب اس کو دفن کر دیں. فرمایا دیکھو تم غسل کیوں دیتے ہو؟ اس لیے کہ موت میں ایک تلخی ہوتی ہے. موت جب آتی ہے نا تو اس تلخی کی وجہ سے ممکن ہے بندے کے جسم سے ناپاکی خارج ہو، جسم سے ناپاکی خارج ہو گئی ہو، غلاظت جسم کو لگی ہو، کپڑوں کو لگی ہو، اس لیے اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ صاف، کیونکہ اس نے محبوب کی بارگاہ میں آنا. اور تمہارا پانی اتنی طہارت نہیں دے سکتا جتنا شہید کا خون طہارت دے سکتا. اس لیے اس شہید کو غسل نہیں دینا، کفن نہیں پہنانا، جنازہ پڑھو اور دفن کرو. اب آپ اندازہ لگائیں اگر کوئی موذی یہ کہے کہ حسین پاک کو اس وقت کوئی وضو تھا کہ وہ سجدہ کر رہے تھے، نماز والا سجدہ کر رہے تھے، جناب بندہ اندازہ لو نام مرادو حسین بے وضو کب تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان امام علی مقام. کتنی جاہلوں والی باتیں کہ جناب ان کو وضو کہاں تھا، وہ نماز کی نیت کیسے کرتے، ان نے شکل سجدے والی بنا لی تھی، باقی یہ سجدہ نماز والا نہیں ہے. کیوں کہ نماز کے لیے وضو چاہیے، نماز کے سجدے کے لیے وضو چاہیے. میں پوچھتا ہوں پاگلو، اللہ تمہیں ہدایت دے، اتنے بہک گئے ہو، اتنا بغض. حسین پاک تھے بھی باوجود دنیا میں آئے پاک، ساری زندگی پاک رہے اور ان کا تو وضو ٹوٹا ہی نہیں. پتہ ہے حسین کس کا بیٹا ہے، کن کے بطن سے آیا ہے، کن کے بطن سے حسین آیا ہے. حسین علیہ السلام جس والد کی پشت میں رہے وہ والد بھی پاک تھا، جس والدہ کے بطن میں آئے وہ والدہ بھی پاک تھا. اور جناب جب میرے آقا نے ان کو اپنے گلیم کے اندر، کسا کے اندر، اپنی چادر کے اندر لے کر اعلان کیا، کیونکہ حضرت سیدہ عالمہ عابدہ فقیہہ مجتہدہ زاہدہ ام المومنین محبوبہ محبوب خدا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں. آپ فرما رہی ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن وعلیہ مرتم مراحل من شان اسمدا فجعل حسن ادخلہ ثم جعل حسین ودخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب دیکھو نا لوگ کتنے خائن ہیں، بدبخت ہیں. کہتے ہیں جی آیات، کیونکہ یہ آیت جو ہے اس کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہ ازواج مطہرات کے حق میں آئی ہیں. ہم تو بابا ان کے قدموں کی مٹی کو بھی کروڑوں سلام کرتے ہیں. جو میرے آقا کے نکاح میں آ گئی وہ کیوں نہ پاک ہو، وہ کیوں نہ طیبہ طاہرہ ہو جناب بندہ. اور وہ مومنوں کی مائیں بھی ہیں، اور یا نساء النبی لستن کاحد من نساء کی مصداق بھی ہیں. ان کی عظمت کو کروڑوں سلام. مگر یہ بتا تیرے سیاق و سباق کی بات پہ ہم غور کریں یا نبی کے فرمان پہ غور کریں. میرے آقا نے جب ان کو کمبل میں لے لیا چار نفوس کو تو پھر یہ آیت تطہیر پڑھی اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی بخاصتی. انہوں کو نظر نہ آئے تو ہمارا قصور ہے. آگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ہے میرے اللہ یہ میری خاص اہل بیت ہے، خاص.
اہل بیت جتنے بھی ہیں سب کو سلام، سب کو سلام۔ مگر ہمارے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ میری خاص اہل بیت ہے، اندازہ لگائیں۔ اور جب آپ مباہلہ کے لیے نجران کے عیسائیوں کے سامنے مباہلہ کرنا تھا، تشریف لے گئے، تو تب وہاں بھی کہا کہ ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یہ میری خاص اہل بیت ہے۔ جناب بندہ، میرے آقا علیہ السلام کی خاص اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اور علی پاک آپ کے قریب بیٹھے ہیں، سرکار ماتے ہیں یا علیو لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری بغیر۔ یا علی، غور کریں، علی جب انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، واجب، آپ سب جاننے والے ہیں کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، فرمایا جب انسان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، بغیر غسل کیے کسی کو مسجد میں آنا حلال نہیں، کسی کو مسجد میں آنا حلال نہیں، غیری و غیروں کا، میرے اور تمہارے کہتے تو نہیں سنا رہا، کہتے غیری و غیروں کا، میرے اور علی تمہارے سوا کوئی بغیر غسل کے مسجد میں آئے حلال نہیں، حرام ہے۔ پتہ چلا وہ کیفیت جو دنیا کے تمام افراد انسانیہ کو عارضی جسمانی ناپاکی لاحق کرتی ہے، وہ کیفیت نہ میرے نبی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے، نہ میرے علی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے۔ نبی بھی ہر وقت پاک ہے، علی بھی ہر وقت۔ والد یہ ہیں اور والدہ جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ بتاؤ جسم مصطفیٰ کسی لمحہ معاذ اللہ ناپاک ہوا؟ جب میرے آقا کا جسم ہر آن اور ہر لمحہ پاک ہے تو حصہ بھی تو پاک ہے، حصہ بھی پاک ہے، وہ کسی لمحہ ناپاک نہیں ہوتی۔ ایمان سے ادھر حسن پاک کی ولادت ہوئی، وہ اور بیویاں ہیں جنہیں 40 دن احتیاط کرنی پڑتی ہے یا کم و بیش عادت کے مطابق، وہ اور بیویاں ہیں جو ہر مہینے کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن یا عادت کے مطابق وہ نماز ان کو معاف ہوتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ جسم کو ناپاکی لاحق ہوتی ہے۔ مگر کروڑوں سلام سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں، ادھر حسن پاک کی ولادت ہوئی، ادھر نماز کا وقت ہے، سیدہ زہرا نے شرم کرنی چاہیے۔ جن کا بچہ پیدا ہو اور وضو نہ ٹوٹے، پیدا ہو رہا ہے وہ معذرت ناپاک اور پلید پیدا ہو رہا ہے، وہ حسنین کریمین طیبین طاہرین جلیلین سبتین شہیدین سلام اللہ علیہما، تو وہ ہیں جو پیدا ہوئے تو باوضو تھے، جو زندگی بھر رہے تو باوضو رہے، جناب میدان کرب و بلا میں بھی باوضو تھے، پانی پینے کو نہیں مل رہا تھا، نمازیں چھوڑ دی تھی انہوں نے، نمازیں چھوڑ دی تھی، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے رہے، عبادت نہیں کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے کیونکہ باوضو جو تھے کرتے رہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ امام عالی مقام جب شہید ہو رہے تھے تو اس وقت معاذ اللہ بے وضو تھے، وضو ٹوٹ گیا، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اب بس یہ سجدے کی شکل بنائی، سجدہ نہیں تھا، تیری تحقیق پہ لعنت، تھے بھی باوضو، رہے بھی باوضو اور اب بھی باوضو ہیں۔ جو بندہ جس کیفیت میں شہید ہوتا ہے یا موت آتی ہے
قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ امام حسین عالی مقام کو سجدے میں شہید کیا گیا۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن جب امام حسین اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو سجدہ کرتے ہیں۔ امام علی مقام میرے آقا فرمایا ایمان سے بتاؤ یہ ہیں پاک، یہ طیب ہیں، یہ طاہر ہیں، یہ باوضو ہیں، اور یہ جو کہے کہ جناب وضو تو اس وقت نہیں تھا، بغض ہے یا نہیں؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں دونوں شہزادوں کے بارے من ابغضہما فقد ابغضنی، جو جن کے دلوں میں ان دو شہزادوں کا بغض ہے، تحقیق اس کے دل میں میرا بغض، جس کے دل میں میرے نبی کا بغض ہو وہ مومن نہیں ہوتا، جناب بندہ وہ مومن نہیں ہوتا۔ غور کیجئے رب العالمین نے ان کو عظمتیں عطا فرمائی، شان و شوکت کے ساتھ نوازا۔ ایمان سے ہمارے آقا ان کو اٹھاتے نہ جب کندھے پہ بٹھا، سبحان اللہ، جس نبی کے قدموں کے نیچے عرش ہے، سبحان اللہ، جس نبی کے قدموں کے نیچے اگر زمین آ جائے پاک ہو جاتی ہے، جو لت لیل ارض مسجدا بطہورا، جن کے قدموں کے نیچے اگر پتھر آئے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ جناب بندہ اس محبوب کے کندھوں کا مقام کیا ہوگا، بالوں کا مقام کیا ہوگا؟ جناب یہ تو کوئی عظمت سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تمام علماء ربانیین، علماء حق اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ خاکی ذرات جو سرکار کے جسم اطہر کے قریب ہیں عرش اعظم سے افضل، خاکی ذرات جو نبی کے جسم کے قریب ہیں وہ عرش سے افضل، اور جو نبی کے جسم کا حصہ ہے، جن کے جسموں میں میرے آقا کا خون موجود ہے۔ غور کیجئے تو جناب بندہ اس لیے ان کی شہادتیں بھی بے مثل و بے مثال، سر کٹ گیا۔ قرآن نے کہا ہے نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہارے شعور میں ان کی زندگی، ان کی حیات نہیں آ سکتی، کیونکہ علم کی نفی نہیں کی، شعور کی نفی کی ہے۔ علم کا تعلق عقل سے ہے، شعور کا تعلق حواس ظاہری سے ہے۔ میں تمہارے حواس ظاہری ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے، میں تمہارا اللہ کہتا ہوں زندہ۔ اچھا اب یہاں تھا نا وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو، ممکن ہے کسی کے ذہن میں آتا چلو جی ہم کہتے نہیں ان کو مردہ، لیکن ہیں تو مردہ نا، آخر کٹے پڑے ہیں، کیما ہو چکے ہیں، یا جسم ملتا ہی نہیں، تو ہیں تو زندہ۔ رحمہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان بھی نہ کرنا جو میرے راستے میں قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، اگر گمان بھی کیا تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کی بارگاہ میں ان کو رزق ملتا ہے۔ اب چونکہ آپ دیکھیں اب تو میڈیا، سوشل میڈیا کا دور ہے نا، باتیں آ جاتی ہیں ہر ایک کے پاس، ورنہ دشمن تو پہلے دن سے۔ حکمت یہی تھی کہ پیارے حسین تم گردن کٹا کے پھر بھی قرآن کا درس دو، کیونکہ کل کو کوئی ناپاک تیرے خلاف کوئی بات کرے کہ یہ حکومت کا چکر تھا، یہ اقتدار کا چکر تھا، یہ رضا الہی نہیں تھی۔ پیارے تم سر کٹانے کے بعد درس دے دو تاکہ پتہ چلے اگر یہ دولت کی خاطر گئے ہوتے تو زندہ نہ ہوتے، اور جو زندہ ہیں تو پتہ چلا کہ دین حق کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے میدان میں گئے ہیں۔ جناب بندہ یوں ہی تو نہیں اجمیر کے بادشاہ نے کہہ دیا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین،
दीन पनाह हस्त हुसैन वाह वाह सरदार न दादा दस्ते यतीम गरीब नवाज को करो आंख वाला तेरे जो बनकर तमाशा देखे किसी नामुराद अंधे को क्या पता वो क्या देखे आंख वाला तेरे जो बनकर तमाशा देखे दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे अल्लाह की कसम ये अंधे हैं कुत्ते अजमत अहले बैत सुनकर जलते हैं। अरे खुदा के बंदो जब हमारे आका ने फरमाया था कि मैं तुम्हें अजीम दो चीजें दे रहा हूँ इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन दो भारी भर कम चीजें बड़ी अजमत वाली चीजें तुम्हें दे रहा हूँ। और जब अजमत वाली चीजों का नाम लिया तो एक किताबुल्लाह और दूसरा अहले बैत। ये ऐलान सहाबा में भी हुआ है ना भाई, तो सहाबा के लिए भी कुरान है और अहले बैत हैं। जो भी अपना बेड़ा पार कराना चाहता है उसे कुरान से भी तमस्सुक करना होगा, उसे अहले बैत अतहार से भी तमस्सुक करना होगा। ये नहीं है कि जनाब अपनी मर्जी से जो आए। अब अफसोस तो ये है ना, और ना मुरादो जाहिलो तुम्हें मुहक्किक किसने बनाया? मुतलकन जाहिल बंदे को तो सिर्फ बात ऐसी करनी चाहिए जिस पे कोई एतराज ना हो सके, हो भी जाहिल और फिर अपनी तहकीकें शुरू कर दे तो वो तो लानत का खरीदार होता है, रहमत तो उसके करीब भी नहीं आती। जनाब बंदा इमाम आली मकाम का जिस्म करबला में है, सर नेज़े पे, नेज़े पे, और ये कूफी लायूफी ये उठा के जा रहे हैं। इत्तेफाकन एक बंदा कुरान मजीद पढ़ रहा था और वो इस आयत पे पहुंचा और सरे इमाम आली मकाम सामने आ गया। वो क्या पढ़ रहा था कि अम हसिबता अन्न अस्हाबल काफ़ वल रकीम कानू मिन आयातिना आजाबा। वो ये पढ़ रहा था सूरह कहफ की आयत, और इमाम हुसैन आली मकाम बज़बान फसाहत बोले, फरमाया आजाबो मिन असहाबिल कहफ कतली व हमली। अरे ठीक पढ़ रहा है तू, असहाबे कहफ भी अल्लाह की अजीब निशानियां हैं, पर पूरी कायनात में सबसे बड़ी अजीब निशानी मैं हुसैन हूँ। मेरा जिस्म करबला में है और मेरा सर नेज़े पे है। यजीद को बता दो तू मर चुका है, हुसैन था भी जिंदा, है भी जिंदा, रहेगा भी जिंदा। आपने फरमाया आजबो मिन असहाबिल कहफ, यानी बहुत ज्यादा अजीब है असहाब कहफ से मेरा शहीद करना और फिर सर काट कर उठाए फिरना। कतली व हमली, सर अनवर को उठाए फिरना, ये सबसे बड़ा अजीब है। और इसलिए ये उठा रहे हैं, रब दिखा रहा है कि पागलो तुम हो जहन्नमी, तुम पलीद हो गए, तुम सारे जहन्नम के शिकार हो गए, तुम पर दुनिया क़यामत तक थूकेगी। लेकिन आज भी मेरे इमाम हुसैन का सर तुमसे ऊपर जा रहा है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बातें तो करें तो बहुत ज़्यादा लंबी, ख़त्म करता हूँ इशारा सिर्फ करके कि मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे आका अलैहिस्सलाम जामिउल कमालात है, जामिउल कमालात है। अब शहादत एक बहुत बड़ा कमाल है। शहादत जहरी में अर्ज कर दी, शहादत सिर्री क्या है? कि जनाब शहादत सिर्री है कि कोई बंदा पानी में डूब जाए, दीवार के नीचे आ जाए और जहर पिला दिया जाए, वो इन चीज़ों से कोई जहरीला जानवर उसको काटे और मौत आ जाए, तो ये जो है पानी में अगर डूब जाए तो वो भी शहादत है। अगर बीमार रह 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 कर मौत आए तो ये भी शहादत है। औरत अगर ज़चगी के आलम में उसे मौत आ जाए बच्चा जन्मते हुए तो वो भी शहीद है। अब फ़र्क क्या है शहीद हकीकी और हुक्मी का? शहीद हकीकी को
غسل نہیں دیا جاتا، کفن نہیں پہنایا جاتا، اور شہید حکمی جو ہے اس کو غسل بھی دیا جاتا ہے، کفن بھی پہنایا جاتا ہے، لیکن جس طرح شہید حقیقی قبر میں جائے اور اس سے سوالات نہیں ہوتے، شہید حکمی بھی جائے تو سوالات حقیقی کو بھی اللہ شہادت سے پہلے پاک کر کے بخش دیتا ہے، اور شہادت حکمی سے بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب شہادت حقیقی امام حسین علی مقام کی ہے، جو میدان میں گئے اور نبرد آزما ہونے کے بعد انہیں شہادت ملی، اور شہادت سری امام حسن پاک علیہ السلام کی شہادت ہے کہ ان کو زہر پلایا گیا۔ تو جناب بندہ یہ دو شہادتیں ہیں، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی میدان میں قتل ہوئے نہ قتل ہوئے اور نہ ہو سکتے تھے۔ کیوں؟ کہ جن کا محافظ تکڑا ہونا اسے کوئی خطر نہیں۔ رب نے خود فرمایا بندہ ہو یعصمک من الناس، پیارے میں ہوں آپ کا پہرے دار، آپ کو دنیا کے لوگوں سے بچانے والا میں اللہ۔ جس کا محافظ اللہ ہو اسے کون کیا کچھ کہہ سکتا ہے؟ اور جناب بندہ اب آپ دیکھیں سرکار علیہ السلام کو زہر کی بوٹیاں کھلائی گئی۔ میدان خیبر میں جب تھے تو ایک یہودیہ عورت بڑی قربان ہوتی ہوئی آئی۔ مکار ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم رسول اللہ پہ قربان، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہیں گے، ہم قربان آپ پر، ہم قربان آپ پر۔ ارے اگر محبوب کے شہزادوں کا بغض تمہارے دل میں ہے تو پھر تو تمہارا یا رسول اللہ کہنا بھی مردود، بے شک کوئی مقبول نہیں ہو سکتے۔ جناب وہ زہر ملا کے آئی سرکار کی بارگاہ میں۔ آپ اس وقت کسی معاملے میں مصروف تھے اور بوٹیوں کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ آپ نے ایک بوٹی اٹھائی، کھا لی۔ جب کھا لی بوٹی تو پھر بوٹیوں کی طرف توجہ ہو گئی۔ جب آپ کے علم کا عکس ان بوٹیوں پہ پڑا تو بوٹیاں بولنے لگی، کہنے لگی سرکار ہم میں زہر ملا ہوا ہے۔ اللہ چاہتا یہ تھا کہ ایک دفعہ تو زہر محبوب کے اندر جائے نا، تاکہ پتہ چل جائے منکروں کو کہ زہر تمہیں مارتا ہے میرے محبوب۔ جناب وہ زہریلی بوٹی اندر چلی گئی، اور جب سرکار کا وصال پاک اور وفات مبارکہ ہوئی نا تو وہ زہر عود کر آئی، تاکہ شہادت سری کا صورتاً ظہور ہونا تھا۔ ہمارے آقا زہر پی کر موت نہیں آئی، زہر کے ساتھ میدان میں قتل نہیں ہوئے۔ اب آپ بتائیں جب میدان میں قتل نہیں ہوئے تو پھر شہید کیسے کہیں گے؟ ان کو شہید کیسے کہیں گے؟ جب زہر کھا کر اسی وقت موت نہیں آئی تو شہادت سری کا وقوع کیسے ہوگا؟ تو جناب بندہ رب العالمین جل شانہ قادر مطلق ہے، جب اپنے محبوبوں کی شان دکھانا چاہے نا تو قانون توڑ دیتا ہے۔ سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، مگر عظمت محبوب اور عظمت علی پیش نظر ہو تو اللہ قانون توڑتا ہے، قدرت دکھاتا ہے، اور سورج کو مغرب سے بھی نکال کر علی پاک کی نماز ادا کرواتا ہے۔ علی تو وہ ہے پاگلو، تمہارے لیے بھی کبھی سورج لوٹا ہے؟ تو جناب بندہ علی کا مقابلہ کرنے کی نیت کرنا بھی حقیقتاً اللہ کو پسند ہے۔ یہ ہمارا پاک عقیدہ ہے، ہمارا صحیح عقیدہ ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اول خلیفہ ہیں،
फारूक आज़म सानी खलीफा हैं, उस्मान गनी सालिस खलीफा हैं, मौला अली राबे खलीफा है, चौथे खलीफा है। इसलिए हमारे आका ने फरमाया, अली मैं नबियों के बाद आया हूँ, मैंने उनकी नबूवत की तस्दीक की है और दुनिया ने उनको नबी माना है। तुम भी खलीफों के बाद आना, जब तुम इनकी तस्दीक करोगे ना तो इनको भी दुनिया खलीफा हिकमतें थी। बहरहाल रब्बुल आलमीन कादिर मुतलक है। हमारे आका अर्ज़ करते हैं, मौला जब मैं मैदान में कत्ल ही नहीं हूँगा, जब मैं जहर पीकर मैं शहीद ही नहीं हूँगा, तो मेरी शहादत जारी और सिर्री का सूरतन ज़ुहूर कैसे होगा? क्योंकि हकीकतन तो आप हैं, क्योंकि जौहर शहादत तो आप में था, मगर सूरतन ज़ुहूर नहीं। जौहर शहादत न होता तो सरकार अल्लाह की बारगाह में ये दुआ क्यों करते कि या अल्लाह लाबदित्तो अन उक्तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहया। या अल्लाह मैं चाहता ये हूँ कि तेरे रास्ते में, तेरी बारगाह में मैं कत्ल किया जाऊँ, फिर तू मुझे ज़िंदा कर दे, फिर कत्ल किया जाऊँ, फिर ज़िंदा कर दे। ये तमन्ना जो है ना, ये ख्वाहिश इस बात की दलील है कि शहादत का जौहर मौजूद है। जिस बंदे में प्यास का जौहर ख़त्म हो जाए उसे प्यास नहीं लगती, भूख का जौहर ख़त्म हो जाए उसे भूख नहीं लगती, नींद का जौहर ख़त्म हो जाए उसे नींद नहीं आती। जौहर शहादत तो मौजूद था, मगर उसका सूरतन ज़ुहूर कैसे? फरमाया, प्यारे मैं कादिर मुतलक हूँ। दरख्त की टहनी पे, जिस टहनी पे भी फल लगे ना, वो टहनी का फल कोई नहीं कहता। अब देखो दरख्त है आम का, उसकी कई टहनियाँ हैं, कई शाखें हैं, तो हर शाख पे फल लगता है ना। जिधर से मर्जी है फल तोड़ो, पूछो किसका फल, ये नहीं कहेंगे कि उस शाख का, कहेंगे जनाब आम का फल है, आम का। अगर अनार का दरख्त है, जिस टहनी से तोड़ो कहेंगे अनार का दरख्त है। दरख्त हैं हमारे आका, उनकी टहनियाँ हैं दो, एक टहनी का नाम है हसन, दूसरी टहनी का नाम है हुसैन। अल्लाह ने हसनी टहनी पर सिर्री शहादत का फल लगाया और हुसैनी टहनी पर जहरी शहादत का फल लगाया। वो सिर्री भी मेरे आका की, जहरी भी मेरे आका की। आप मुझे बताओ कि इन हसनैन करीमैन की शहादतों का मुकाबला कौन कर सकता है, और जनाब उन जैसा कौन हो सकता है? अल्लाह ने तो उनकी शहादतें, महबूब की शहादतों का सूरतन ज़ुहूर करना था। इसलिए अब मुल्ला बकवास करे, मुश्किल कुशा होते तो बचा न लेते। अब पागल तुझे क्या पता कि इसमें हिकमत क्या थी? रब तो कादिर मुतलक है, वो हुक्म देता तो जितने भी मुकाबिल में करबला में आए हुए थे उनको यही फरात ही गर्क कर दे। जिन्नात आए थे इमाम हुसैन अली मकाम के पास, कहने लगे हुजूर हम आपके ग़ुलाम हैं, अगर इजाज़त दो तो इन यजीदियों को इसी फरात में होते दे देकर मार डालें। मैं नहीं, जो अल्लाह की रज़ा है हमारी। इसलिए भाई बातें तो बहुत तफसील के साथ हो सकती हैं, लेकिन वक्त भी बहुत हो गया और मेरी तबीयत भी इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इसी पे इक्तफा करते हैं। अल्लाह हाज़िरी कबूल फरमाए और इस महफिल का सदका जो भी अल्लाह ने नेमतें देनी हमें भी दे, और मानिए महफिल को भी इस घर को भी आबाद रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे